بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. انسان محتاج ہے اور مدنی الطبع ہے. کھانے کا محتاج ہے, پینے کا محتاج ہے, جانوروں کا بھی محتاج ہے. گدھا جنگل میں چل رہا ہے, آپ گدھے کے پیچھے جائیں گے کہ اس کو لے جاؤں بازار لے جا کر کے پھر سودا سلف خرید کر کے گدھے پہ لانا ہے, گدھے کے اوپر رکھنا ہے. گدھا آپ کے پیچھے نہیں آئے گا, آپ جائیں گے اس کے پیچھے. پانی ہے, آپ پانی کے پیچھے جائیں گے, کسی چشمہ سے مشکیزہ بھریں گے, مٹکا بھریں گے, پانی آپ کے پیچھے نہیں آئے گا. آپ کو کھانے کی بھی ضرورت ہے, کھانے کے بھی محتاج ہے, پینے کے بھی محتاج ہے. اور میں نے عرض کیا کہ سواری کے محتاج ہے, گھوڑے کے محتاج ہے, اس کی نوعیت الگ ہے. اونٹ کے محتاج ہے, اس کی نوعیت الگ ہے. گدھے کی بھی آپ کو ضرورت پڑے گی, اس کی نوعیت الگ ہے. شکار کے لیے کتے کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے, اس کے بھی آپ محتاج ہیں. آپ شاید دوڑ نہیں لگا سکیں گے, شکار کو پکڑ نہیں سکیں گے, کتے کی ضرورت آپ کو پڑے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکار کے لیے آپ کتے کو ساتھ لے جائیں گے, لیکن کتا اگر آپ کی شکار کر رہا ہے تو وہ آپ کا امام تو نہیں بنے گا, پھر بھی کتا کتا ہے. وہ آپ کا سگا بھائی نہیں بنے گا, پھر بھی وہ کتا ہے. وہ آپ کا چچا بھی نہیں بنے گا, پھر بھی وہ کتا ہے. گدھے کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے, 2 بوریاں گندم آپ بازار سے خرید کر کے گدھے پر لا دیں گے. آپ کو ضرورت پڑی گدھے کی, گدھے کے محتاج تو ہو گئے, لیکن پھر بھی گدھا گدھا ہے, آپ کا چچا نہیں بنے گا. آپ کہیں وہ یہ کہتے کہ آپ یہ بوجھ خود نہیں اٹھا سکتے,
یہ 2 بوریاں میرے اوپر رکھے، آپ میرے محتاج ہیں، لہذا میں تیرا چچا بن گیا، میں تیرا سگا بھائی بن گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ گدھا پھر بھی گدھا ہے۔ کتا شکار پکڑ کر کے آپ کو دیتا ہے تو تب بھی کتا ہی ہے، پھر بھی کتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ گدھے کی ضرورت تو آپ کو اور مجھے پڑے گی، 2 بوریاں اس پہ رکھنے، اس کے پیچھے ہم جائیں گے، لیکن گدھا تو پھر بھی گدھا ہے، سگا بھائی نہیں بنے گا۔ اس دنیا میں جوتے کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، کھانے کی پینے کی، گدھوں کے کتوں کی ضرورت بھی مجھے پڑتی ہے، ان کے ساتھ میرا ایک قسم کا تعلق ہے، لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، ہر ایک کی نوعیت الگ ہے۔ اسی طرح جو کافر ہے، قرآن کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، یہ زمین پر چلنے والے گدھے، گھوڑے، خنزیر، ان سب سے برے کافر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 10واں پارہ ہے اور سورہ انفال ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، زمین پر چلنے والے جتنے بھی کافر ہیں، زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، خنزیر ہے، کتے ہیں، درندے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، انسان ہیں، جو بھی زمین پر چلتے ہیں، ان سب سے برائی برا عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں، الذین کفروا، وہ کافر ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن تاہم انسان آپ کے دائیں طرف بھی کافر، بائیں طرف بھی آپ کے کافر، آگے بھی کافر، پیچھے بھی کافر۔ کافر آپ کے ملک میں رہ رہے، ہندو بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے، یہود بھی رہ رہے، نصارہ بھی رہ رہے۔ اس وجہ سے جب گدھے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، گدھے پر 4 بوریاں رکھتے، اس کو چارہ کھلاتے، گدھے کو گھر میں بھی رکھتے ہیں، لیکن مہربانی کرنا گدھے کو گھر پہ نہیں رکھو، حویلی کے اندر نہیں رکھو۔ کتے کو شریعت کہتی ہے کہ اگر آپ کی شدید ضرورت ہے، کتا آپ مال مویشی کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے اگر آپ کتا پالنا چاہ رہے ہیں، پوری رات آپ چوکیداری تو نہیں کر سکتے، کتا ہی چوکیداری کرے گا، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کتے کو گھر کے اندر نہیں، گھر سے باہر کسی جگہ پر یہ کہ وہاں کوئی چھپرا مپرا بناؤ اور کتے کو باہر رکھو۔ یہ نہیں کہ جیسے کہ ڈیفنس والے پلنگوں پر رکھتے ہیں، لاہور ڈیفنس اور کراچی ڈیفنس، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ کتا ہے۔ میرا نبی فرماتا ہے کہ جس برتن کے اندر منہ ڈالے تو اس کو واجب تو یہ ہے کہ 3 مرتبہ دھونا ہے اور احتیاطاً 7 مرتبہ دھونا ہے۔ اس قسم کا زہر آلود ہے، اس قسم کا زہر ہے اس کا، ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ وہ 7 مرتبہ اس کو کس طرح۔ 3 مرتبہ کتا اگر منہ ڈالے تو اس کو دھونا واجب ہے، 7 مرتبہ مستحب اور بہتر ہے، اور ڈاکٹری اصولوں کے مطابق، طبی اصولوں کے مطابق 7 مرتبہ اس ذلیل کے جھوٹے کو جس برتن میں منہ ڈالا ہے اس کو آپ اس کو دھوئیں گے۔ اس کا اس قسم کا زہر ہوتا ہے، زہریلے جراثیم ہوتے ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ بالکل چپک جاتے ہیں برتن کے ساتھ، تو 3 مرتبہ سے برتن پاک تو ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ احتیاطاً اس کو 7 مرتبہ دھوئیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جب کتوں کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، گدھے کے، گھوڑے کے، یہ سب کی ضرورت مجھے پڑتی ہے، تو جس ملک میں چاہے وہ دارالاسلام ہو، دارالمسلمین ہو، یا دارالحرب ہو، دارالکفر ہو، وہاں کافر رہتے ہوں گے، کافروں کے ساتھ آپ کا تعلق ضرور ہوگا، کاروباری اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو اب گدھے کے ساتھ جو میرا تعلق ہے اس کی نوعیت الگ ہے، کتے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی نوعیت الگ ہے، گھوڑے کی ضرورت پڑتی ہے اس کی نوعیت الگ ہے، اور اونٹ اونٹنی ان کی تعلق کی نوعیت الگ ہے۔ کافروں کے بھی مستقل، ان کی بھی، کافروں کی بھی اقسام ہیں۔ جو مرتد ہے، مسلمان ہو کر کے پھر کافر ہو گیا، اس کے ساتھ تو کسی قسم کا معاملہ بھی آپ کر نہیں سکتے، اس کے ساتھ کسی قسم کے خرید و فروخت اور کسی قسم کے معاملات کی اجازت نہیں ہے۔ مرتد کی بات کر رہا ہوں، یہود و نصارہ مرتد نہیں ہے، ہندو مرتد نہیں ہے، سکھ مرتد نہیں ہے۔ مرتدوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں، نام نہیں لیتا۔ مرتد کے ساتھ معاملہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت یہ کہتی ہے کہ کافروں کے ساتھ آپ کا تعلق تو ہوگا،
لیکن دلی دوستوں کو نہ بناؤ، دلی دوستوں کو نہ بناؤ۔ موالات جس کو کہتے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، مسلمانوں کو اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر کے کسی کو اپنا رازدار دلی دوست نہیں بناؤ، وہ تمہارے بگاڑنے کے لیے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، جان کی بازی لگائیں گے کہ مسلمانوں میں تفرق پیدا کیا جائے اور مسلمانوں کو بگاڑ دیا جائے، مسلمانوں کے ماحول میں ان کے علاقے اندر آگ بھڑکائی جائے۔ کافر اس میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ آپ اپنی تشخیص کرتے ہیں، ایک خدا کی تشخیص ہے۔ آپ کا میں نہیں کہہ سکتا، میں تو ایک ملا آدمی ہوں، اب میں بھی 60 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوں، آپ کو بھی یہ جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کو بھی ٹھوکریں لگی ہوگی، مجھے ملا کو بھی بہت سی ٹھوکریں لگی ہے، ٹھوکر مجھے بھی لگی ہے، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں نے اپنی تشخیص کی ہے، اپنی تجویز کی ہے، جا کر کے گر پڑا ہوں اور پھر گر بھی پڑا ہوں، ذلیل بھی ہوا ہوں اور رویا بھی ہوں، پیچھے مڑ کر کے میں نے دیکھا کہ کیا کسی مولوی نے ڈوری کھینچی مجھے گرایا، یا کسی تبلیغی نے، یا کسی عام مسلمان نے، یا کسی ہندو نے، کسی کافر نے کیا کیا؟ بولے منظور آپ کو بھی ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے، میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں۔ جہاں بھی مجھے ٹھوکر ایک مرتبہ نہیں لگی ہے، اس لیے کہ مولوی بھی تو مولوی ہوتا نا، جہاں ٹھوکر لگی ہے گر پڑا ہوں۔ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ آدم ذلیل ہو کر کے اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے پھر ماتم بھی کرتا ہے، روتا بھی ہے کہ کیوں ہوا میرے ساتھ۔ انسان تو کمزور ہے، کیا کر سکتا ہے، لیکن رو کر کے اس کے بعد سوچا ہوں کہ یہ ہوا کیوں، کہاں سے ہوا، کس طرح ہوا۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی ٹھوکر لگی ہے پتہ چلتا ہے کہ محمد کی کسی سنت کو ہم نے چھوڑا ہے۔ آپ کا اپنا تجربہ ہوگا۔ میرے پاس ایک ارب پتی کھرب پتی بھی آیا اور اس کے ساتھ ایک دو برگیڈیئر بھی تھے، برگیڈیئر تو برگیڈیئر اور کرنل تو ان کے گھروں میں تو اور آگ جلتی ہے۔ ارب پتی کھرب پتی کے کہنے لگے کہ مولانا یہ ہے وہ ہے، مولانا گھر میں آگ جل رہی ہے، مولانا یہ ہو رہا ہے، مولانا یہ ہو رہا ہے، پریشان ہیں، اب دل کے مریض بھی ہے، مولانا کوئی ترتیب بتا دو۔ اب وہ ارب پتی کھرب پتی آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے، ساتھ برگیڈیئر بھی ہے۔ میں نے کہا بابا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن تھوڑی سی توجہ آپ کو دلاتا ہوں کہ آپ توجہ کریں۔ اپنا تجربہ ظاہر ہے کہ 60 سال میں ایک تجربہ، 60 سال کی عمر تو ایک عمر ہے، اپنا تجربہ میرا یہ ہے جب بھی ٹھوکر لگی ہے، جب بھی ذلیل ہوا ہوں تو پیچھے مڑ کر کے دیکھا ہے کہ محمد کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کے ملا بھی کبھی اپنا راستہ اپنا لیتا ہے، وہ بھی اپنے ذہنی فیصلہ کرتا ہے، ملا بھی اپنے آپ کو بڑا ماسٹر سمجھتا ہے، ملا بھی اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو مجھے جو ٹھوکر لگی اور آپ کے بارے میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی طرح ہوگا۔ مالدار آیا میرے پاس اور اس نے کہا کہ مولانا میں نے نہیں کہا کہ ایک بندہ ہے اور وہ نبی کو خواب میں دیکھتا ہے، لیکن چہرے کی طرف جاتا ہے تو نبی منہ موڑ لیتا ہے، پھر ادھر سے جاتا ہے نبی کو دیکھنے کے لیے، پھر نبی منہ موڑ لیتا ہے، حضرت اپنا چہرے مبارک اس کو دکھاتا نہیں ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ کئی دفعہ نبی کو دیکھا ہے خواب میں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرے مبارک رخ مبارک دکھاتا نہیں ہے، بس ایسے اس کو بتایا جاتا کہ یہ نبی ہے اور یہ دوڑتا ہے کہ نبی کو دیکھے، نبی اپنا رخ مبارک اس طرف کرتا ہے۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے، سوچ کر کے میں نے کہا کہ تعبیر اس کی تو یہ ہے، یہ بندہ درود بہت پڑھتا ہے، یہ بندہ درود پڑھتا ہے تو درود کی برکت کی وجہ سے محمد کو خواب میں دیکھتا ہے، لیکن نبی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا، معلوم یہ ہوتا کہ یہ بندہ شراب پیتا ہے، اس کے منہ کے سامنے نبی نہیں آتا، یا یہ غیبت کرتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ مولوی لوگ تبلیغی لوگ بہت دلچسپ ہمارا موضوع ہوتا ہے غیبت کرنا، بہت بہترین دلچسپ قسم کے یہ ہے کہ جبکہ قرآن کہتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، تمہارا بھائی مر جائے اور اس کی لاش کو اور اس کی میت کو نوچ کر کے تم کھاؤ، فکرہتم، آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ جب آپ کسی کی لاش کو، اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے اگر مر جائے اور اس کی لاش کو نوچ کر کے آپ کھانے کو ناپسند کرتے ہو تو سمجھ لو کہ کسی کی غیبت کرنا اسی طرح ہے، آپ کسی کا گوشت کھا رہے۔
تو میں نے کہا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ بندہ یا غیبت کر رہا ہے یا شراب پی رہا ہے. نبی کو خواب میں دیکھتا ہے, لگتا ہے درود تو زیادہ پڑھتا ہے, نبی خواب میں آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی اس کے سامنے آمنے سامنے ہو کر کے اسے گفتگو نہیں کرتا. اس کا منہ پلیت ہے بدبخت کا. لگتا یہ ہے کہ یہ شراب پی رہا ہے. بخدا یہ قرآن میرے ہاتھ میں, رونے لگے. رو کر کے کہنے لگے کہ مولوی صاحب عجیب بات ہے, آپ نے عجیب تشخیص کی, میں وہ خود ہوں. واقعی میں درود بھی پڑھتا ہوں, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, میں وہ خود ہوں کہ واقعی میں شراب بھی پیتا ہوں. مولوی صاحب گواہ رہ, مولوی صاحب گواہ بن جاؤ کہ آج کے بعد شراب پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. میں بھی دیکھا کہ کبھی نابینا لوگوں کا بھی شکار بھی ہو, نابینا لوگ بھی پتھر پھینکتے, وہ بھی نشانے پر لگ جاتا ہے, یا نشانہ مار دیتے تو نشانہ لگ جاتا ہے. میں نے کہا میرے جیسے نابینا آدمی, میرا مسئلہ بھی لگ گیا, جو تعبیر میں نے اس کو بتا دی, یہ مسئلہ سلسلہ ہو گیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق تو ہوگا, لیکن مرتد کے ساتھ نہیں. مرتد کے ساتھ کسی قسم کے معاملے کی اجازت نہیں ہے. لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا, ان کو رازدان کبھی نہیں بناؤ, دلی دوست نہ بنا. ارے بابا آپ نے دل میں بسا دیا, دل میں بسا دیا تو مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, خرے کے درکانے نمک میں رود نمک میں شود. خرے کے درکانے نمک میں, گدھا اگر نمک کی کارخانے میں جائے اور وہیں پر اس کو نمک لگ جائے, مر جائے, نمک تو اس کی وہ گندگی کی اجزاء کو سب کو نمک ختم کر دیتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی پاک ہو گیا گدھا. یہ فقہا کا ایک مسئلہ ہے. خرے کے درکانے نمک میں رود, گدھا جب جاتا ہے تو نمک میں شود. آپ کفر کے کارخانے میں جائیں گے, آپ مسلمان نہیں رہیں گے, آپ بھی اسی طریقہ پر یہ کہ کافر بنیں گے. آپ کفر کے کارخانے میں جائیں گے. آپ مجھے معاف کیجئے گا, اللہ کا واسطہ ہے, یہ جو اتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے, آپ کیا بتائیں گے سال میں یہاں ڈیفنس کے اندر, صدر کے اندر, اور حیدرآباد, اس میں لاہور ڈیفنس میں, صدر میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, پوری پاکستان کے اندر آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں امریکی, برطانوی, فرانسوی وہ رہتے ہیں. ان کے پاس پیسہ خوب ہے. بھائی $1 ان کا 250 روپے پہ پہنچا. $1 اگر لاکھ روپے آپ کسی سے برآمد کریں تو آپ کو تو بھی اللہ آپ کا بھلا کرے 2.5 کروڑ مل گئے نا. لاکھ ڈالر اگر کسی سے, یہ بلوچ میرا چوری کرتا ہے, یہ میں نے مان لیا کہ یہ بلوچ چوری کرتا ہے, یہ سندھی بھائی میرا چوری کرتا ہے, یہ پختان بھی, پٹھان بھی, یہ بھی چوری کرتا ہے. لیکن پٹھان کا دماغ خراب ہے کہ وہ امریکی کو کیوں اغوا نہیں کرتا, امریکی کو کوئی اغوا نہیں کرتا. اور میرا مشورہ بھی ہے کہ انہیں کو اغوا کرو. پیسے کا پیسہ, کہتے ہیں کہ پیسے کا پیسہ مزے کا مزہ. آخر یہ سندھی بھائی میرا چور ہے تو یہ مسلمانوں کو, اپنے مسلمانوں کو مار کر کے, ماں بہنوں کے کانوں سے زیورات اتار کر کے, ان کے کانوں کو بالیاں کھینچ کر کے ان کے کانوں کو زخمی کرنے والا, اور اسی طریقے پر توق ان کے گلے سے کھینچ کر کے ان کے گلوں کو زخمی کرنے والا, ماں اور بہنوں کی گلا دبانے والا, یہ بلوچ بھی ہے اور پٹھان بھی ہے, یہ سندھی بھی ہے, یہ سارے کے سارے. آخر اس کو کیا گولی لگی ہے کہ ڈیفنس بھرا ہوا. میں آپ کو امریکی بھی دکھا دیتا ہوں بابا, رہنمائی میں کروں گا. ڈیفنس میں صدر کے اندر امریکی بھی ہے, اور اللہ آپ کو بھلا کر برطانیہ کی ہے لوگ بھی ہے, فرانس کے بھی ہے, دوسرے بھی ہے. آخر سال میں کتنے اغوا ہوتے ہیں؟ اس پٹھان کی عقل پر, بلوچ اور سندھی کی عقل پر, مہاجر بھائی کی عقل پر آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ان میں سے کسی کو اغوا کرے. میرا مشورہ بھی یہی کرو بابا, مشورہ یہی ہے. میرے اس محلے کے اندر اتنی چوریاں. میں نے ایس ایچ او کو ایک دفعہ بلایا, ایسے بلایا, جاتا ماتا بھی اس قسم کے لوسی لوگوں کے پاس ہم جاتے بھی نہیں ہیں, لیکن بلایا تو لوگ کہتے ہیں سرکار نفری بڑھا دیں, سرکار موبائل بڑھا دیں, سرکار نفری بڑھا دیں. میں نے کہا نفری نہیں ہے. یہاں آپ کے اسی علاقے کے اندر ایک پٹھان آ گیا, ایس ایچ او آ گیا, اس نے ہفتے کے اندر ظالم نے سب کو ٹھیک کر دیا. پٹھانوں کا بھی دماغ درست کر دیا, بلوچوں کا بھی درست کر دیا, سندھیوں کا بھی درست کر دیا. اور مزے کی بات یہ ہے, کسی بھی تھانے میں, کسی علاقے کے اندر اگر کوئی ایماندار افسر جاتا ہے, بہت ہے الحمدللہ, بلوچوں میں بھی, سندھیوں میں بھی, جب ایماندار کوئی افسر آتا ہے تو اوپر جو ہمارے سرکار جو گھوڑوں کو پستہ کھلانے والے لوگ ہیں, وہ ان کی چھتری میں یہ سارے بھتے متے انہی کو جاتے ہیں, یہ سب کچھ, تو فوراً اس کا تبادلہ کرتے وہاں سے. کاروبار کو کیوں بند کر رہا ہے؟ میں ایسے بھی آپ کے اس ملک میں ایس ایچ او اس قسم کے اور اس قسم کے ایس ایس پی جانتا ہوں کہ بخدا ان کو اپنی ذاتی سواری بھی نہیں ہے. سب کو سبحان اللہ.
ذاتی سواری بھی نہیں ہے، اور ان کو کوئی اچھا سا مکان بھی نہیں ہے، اچھا مکان بھی ان کا نہیں ہے۔ اس قسم بہت ہیں، چونکہ الیک سلیک ہے اور ایمان کی بنیاد پر میرا ان کا ایمان کا رشتہ ہے۔ بہت سے لوگ یہاں آئے، لانڈی میں آئے، دوسرے جگہوں پر ایماندار، جب کوئی ایس ایچ او آتا ہے، ایس ایس پی کوئی آتا، اس کو فوراً یہ ایسے اللہ آپ کو بھلا کرے تبادلہ کراتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دلی دوست ہمارے، میں رہتا ہوں مسلمانوں کے ملک میں، ووٹ بھی انہی کا لیتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرا دلی دوست مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان میرے دلی دوست ہیں تو ہزاروں، ایک سال کے اندر ہزاروں ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی گاڑی، اسکوٹر، اور اللہ کو بچے بیغوا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اب اسکولوں سے ہمیں لیٹر آتا ہے، آپ کو بھی آ گیا ہوگا، بچے اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، اسکول سے لیٹر آتا ہے کہ آپ اپنے بچے کے ذمہ دار ہیں، آپ اس کو ٹائم پر پہنچائیں گے، اور جب چھٹی ہو جائے اس کو ٹائم پر آپ لے جائیں گے، اس لیے کہ معصوم بچوں کو اٹھا کر کے لے جا کر کے ان کا پیٹ چیر کر کے ان کے گردے نکال کر کے گردے بیچتے ہیں۔ اب عام ہو گیا، اب عام ہو گیا، اب تو عام ہو گیا۔ میں تو بیوقوف قسم کا آدمی ہوں، ہمارا بچہ اللہ کا بھلا کریے کہ نائی کے پاس چلا گیا، نائی کو کسی نے بتایا کہ مولوی منظور کا بیٹا ہے۔ نائی نے کہا، نائی پھر خود یہاں آ گیا، اس نے کہا مولانا اللہ کا آپ کو واسطہ ہے، مولانا اللہ کا واسطہ ہے، اس طریقے پر بچوں کو ہمارے پاس نہ بھیجو، ہمارے پاس اس طریقے پر بچوں کو نہ بھیجو۔ آپ کتنے ہم کس دنیا میں رہ رہے، 2000 طلبہ آپ چلا رہے، اس طریقے پر مدرسے چلا رہے، لوگوں میں گھوم رہے پھر رہے، لیکن یہ بچے کو آپ ہمارے پاس بھیج رہے کہ ہم اس کے بال، یہ کہ آپ مجھے اطلاع کر دیں، میں گھر پہ آ جاؤں گا، وہی مدرسے میں آ جاؤں گا، اس کے بال سیدھا۔ لیکن پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ ہے کہ کوئی کسی نے اٹھا دیا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کہا کہ یہ تلاش کرتے ہیں، شاید سنا ہوگا کہ مولوی منظور کے پاس چندے کے پیسے بہت زیادہ ہے، تو اٹھائیں گے نا، چندے کے پیسے اس کے پاس بہت زیادہ آگے، لہذا اٹھاؤ اور لاکھوں کروڑوں لے لو، اور اگر اور تو کچھ نہ ہو تو چیر کر کے کم از کم یہ کہ گردے نکالیں گے۔ یہ اس حد تک ملک پہنچا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی بات قرآن کہتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر کے دلی دوست ان کو نہیں بنانا۔ عام تعلقات کی اجازت، میں نے عرض کیا کہ گدھے کے ساتھ بھی تعلق ہے، جاتا ہوں اس کے پیچھے پکڑ کر کے لا کر کے بازار لے جاتا ہوں، کتے کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے، اس کو روٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ شکار کے لیے۔ تو کافر میرے ملک میں جب رہ رہے، لیکن قرآن نے کہا کہ دلی دوستوں کو نہیں بنانا، دلی دوستوں کو نہیں بنا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، ان کی کوششیں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے آپ کو بگاڑنے کے اندر۔ ودوا ما عنتم، اور ان کی کوشش رہتی ہے اس بات کو پسند کرتے ہیں تم ہمیشہ مشقت میں پڑو۔ ہاں انتم اولئک تحبونہم، تم لوگ سادے ہو نا، تم سادے ہو، تحبونہم، ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ میرے نبی نے ایک موقع پر عجیب مسئلہ فرمایا کبھی آپ کہتے تورات میں یہ لکھا ہوا، کبھی کہتے انجیل میں لکھا ہوا، کبھی کہتے کہ یہ، فرمایا کہ وہ تمہارے قرآن کی بات کیوں نقل نہیں کرتے؟ ہے واہ محمد واہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں ہے کہ آپ کبھی کہتے کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، آپ یہودیوں کے اور نصارہ کے ان کے فرمودات کو نقل کر رہے ہیں، وہ آپ کی کسی بات کو نقل کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ان کا لباس اپنا رہے، وہ کیوں نہیں؟ مسلمانوں مجھے معاف کر دو، مسلمانوں اللہ واسطے مجھے معاف کر دو۔ کافر کی داڑھی نہیں ہوتی، سمجھ رہی نہیں ہے کہ داڑھی آپ کی تھی۔ 1.25 لاکھ انبیاء جتنے گزرے، مولوی منظور کو اٹھا کر کے ٹکڑا کر دو کہ اگر کوئی مولوی ماں کا لال اپنے نچلے حصے پر زور بھی لگا کر کے آپ کو ثابت کر دے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اگر کوئی بھی بغیر داڑھی کے گزرا تو پھر مولوی منظور کے ابا کی قبر پہ بھی لعنت کرو۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا کہہ دوں آپ کو؟ اور کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، پوری دنیا کے اندر جس آسمان بھی ان کا عاشق، زمین بھی عاشق، درخت بھی ان کے عاشق، وہ انبیاء ہے، اور کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ کبھی ہاتھ تو لگاؤ، کبھی ہاتھ تو لگاؤ، اور پھر یہ بھی آپ نے سوچا کہ اس کو صاف کر کے پھر گٹر میں پھینک دیں۔ یہ جو گٹر جو بہ رہا ہے اس میں داڑھیاں بہ رہی ہے جی، یہ جو گٹر ہے نا ہمارے، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ جیسے لیاری والا جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے سمندر میں جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے ہر ہفتے کے بعد، ہر 2 ہفتے کے بعد داڑھی کو صاف کر کے
پھینک دیں گے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اپنے غسل خانے میں، غسل خانے کی لائن جا کر کے گٹر میں مل جائے گی، گٹر میں جا کر کے پھر یہ کہ بڑی ندی میں ملتی ہے، ندی جا کر کے سمندر کو حوالہ کر دیں کہ اس داڑھی کی کوئی قدر و قیمت ہے۔ وہیں پہ پاخانہ اور ٹٹی بھی جا رہی ہے، وہیں پر داڑھی بھی، میرے مسلمان بھائی کی داڑھی بھی جا رہی ہے۔ سلام سلام پاکستان زندہ باد، سلام پاکستان پائندہ آباد۔ تیرے حکمرانوں کو بھی سلام، تمہیں بھی سلام، تمہاری سمجھ کو بھی سلام کرتا ہوں۔ آپ نے کافر کو داڑھی رکھنے پر کیوں مجبور نہیں کیا؟ آپ نے اپنے اخلاق سے، آپ اپنے نشست و برخاست سے ان کتوں کو، خنزیروں کو لا کر کے اپنے داڑھی کیوں نہیں بنوایا؟ آپ کی شلوار بھی اس نے نکال دی، آپ نے اس کے پتلون پہن لیا، آپ اس کو شلوار کیوں نہیں پہنا سکے؟ آپ کی ٹائی، آپ کو ٹائی اس نے لگوا دی، اس کتے کے بچے کو آپ نے پگڑی کیوں نہیں پہنایا؟ آپ نے سوچا بھی ہے کہ آپ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں؟ آپ ایمان دے رہے ہیں، غیرت دے رہے ہیں، لباس دے رہے ہیں، اپنی روایتیں کھو رہے ہیں، اپنے اقدار کو کھو رہے ہیں، آپ سب کچھ وہ آپ سے لے رہا، آپ سے لے رہا، آپ کو بے حیائی، آپ کو بے شرمی، آپ کو بے دینی، آپ کو لامذہبی، یہ سب کچھ وہ آپ کو دے رہا ہے۔ معاف کرنا مجھے، میری اس تلخی پر معاف کر دینا۔ دوائی اگر آپ سوچیں گے تو پھر دوائی تو کڑوی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی شفا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کی شفا ہو۔ مسلمان اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے ملک کے اندر ہزاروں ماؤں کی عزتیں بھی لوٹ رہی، بہنوں کی عزتیں بھی، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لیکن سال میں اخبارات جمع کر کر کے بتاؤ کتنے امریکی اغوا ہو رہے ہیں، کتنے امریکی اغوا ہو رہے ہیں، اور کتنے کافر اغوا ہو رہے ہیں، کتنے برطانوی فرانس والے اغوا ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو رہا، اکا دکا، کوئی بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے، بڑوں نے ان کو دل دیا ہے، اور قرآن کہتے ہیں لا تتخذوا بطانہ، ان کو رازدار نہ بناؤ، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ تعلق تو گدھے کے ساتھ بھی ہے میرا، اس کے پیچھے جاتا ہوں، اس کو لاتا ہوں، کتے کے ساتھ بھی میرا تعلق ہے، لیکن میں نے کتے کو دل تو نہیں دیا، میں نے گدھے کو دل تو نہیں دیا، میں نے اللہ کو بھلا کر یہ کہ کیا ہے، گھوڑے کو دل تو نہیں دیا۔ تم دل دے دے کر کے ان کو تم نے سر پہ چڑھایا، اور تمہاری دلی نشانی یہی ہے کہ تمہیں شرم بھی آنی چاہیے۔ تمہارے مسلمان مائیں اور بہنیں، ملک لوٹ رہا ہے، لیکن کوئی کافر کبھی اغوا نہیں ہوتا، کوئی کافر اغوا نہیں ہوتا۔ بات صاف سی ہے، تو مان نہ مان میں تیرا مہمان، تو بے غیرت ہے دنیا کا۔ لگتا یہ ہے کہ تو کافروں، تیرے چھتریوں کے نیچے ڈیفینس والے بھی کافر رہ رہے ہیں، تیرے چھتریوں کے نیچے صدر کے اندر جتنے بھی کافر، برطانوی، امریکی، فرانسوی، تیری چھتریوں کے نیچے۔ اسلام سلامتی ہے، مسلمانوں کو سلامتی، جو اس میں داخل ہوگا ان کو سلامتی ملے گی۔ میرا رب قدوس سلام تھا، میں مومن تھا، ایمان، مجھے امن مل جائے، میں دوسروں کو امن بانٹتا، تو نے میرے امن کو اٹھا کر کے کافروں کو دے دیا، تو نے میری سلامتی مجھ سے چھین کر کے کافر کو دے دیا، اور تو نے اللہ کا بھلا کرے اپنے چھتری کے نیچے ان کو محفوظ رکھا، لیکن میں محفوظ نہیں، میری مائیں بھی محفوظ نہیں ہیں، میری بہنیں بھی محفوظ نہیں۔ یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ دلی دوست نہ بناؤ، دلی دوست نہ بناؤ۔ ہاں، ایک ہے موالات، دلی دوست بنانا ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ ہمارے لوگ بنا چکے ہیں۔ آج قرآن فریاد کر رہا ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ کافروں کو دلی دوست نہ بناؤ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کے۔ ہاں، دوسری چیز ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، مدارات ظاہری رکھ رکھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اگر کافر سے آپ کو اندیشہ ہے، آپ کافر کے ملک میں رہ رہے کہ کافر آپ کو نقصان پہنچائیں گے، آپ اس کے ساتھ یہ کہ ظاہری برتاؤ اچھا کریں گے، ظاہری معاملہ آپ کو اس کے ساتھ درست ہوگا، یہ مدارات ہے۔ کافر کا آپ کو اندیشہ ہے یا اس بات کی توقع ہے کہ کافر کے ساتھ میں اس کو اپنا قریب کر دوں، اسلام سے وہ متاثر ہو جائے، اس کے لیے بھی اس مدارات کی اجازت ہے۔ اس مدارات، یا کافر آپ کا مہمان بن گیا، اسلامی اخلاق کے مظاہرہ کر کے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ایک صورت تیسری ہے مواسات، ان کی ہمدردی، مواسات، یہ کسی کافر کے ساتھ اجازت نہیں ہے۔ اس کی بھی خاص جنگی معاملات میں جب کافر کے ساتھ ہمارا جنگ ہے، ان کے ساتھ اجازت نہیں، باقی عام ہمدردی کر۔ ایک مسئلہ ہے معاملات، خرید و فروخت ہے، تجارتیں ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہود کے ساتھ کر سکتے ہیں، نصارہ کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مرتدوں سے نہیں کر سکتے۔ مرتد کے ساتھ معاملہ، مرتد میرے اور آپ کے ملک میں بہت ہے،
مسئلہ شرعی میں آپ کو بتاتا ہوں، شرعی مسئلہ یہی ہے، مرتد کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت نہیں، معاملات کی اجازت نہیں، ان کے مصنوعات کو خریدنے کی بھی اجازت نہیں کسی زمانے میں۔ باقی یہود و نصارہ کے ساتھ اجازت ہے، خرید و فروخت بھی آپ کر سکتے ہیں، ان کی اپنی کتاب ہے، انہوں نے مسلمان کہہ کر کے اپنے آپ کو اندر گھس کر کے انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں نصرانی ہوں، سکھ کہتا ہے کہ میں سکھ ہوں، ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، اس نے وہ مرتد نہیں ہے، وہ مرتد نہیں ہے، وہ عام کافر ہے، ان کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت ہے، معاملات کی اجازت ہے، بلکہ یہودن اور نصرانی عورت کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں، یہودن اور نصرانی عورت، لیکن نکاح کرنا یہودی اور نصرانی عورت کے ساتھ، عیسائی عورت کے ساتھ نکاح کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، صرف جائز ہے۔ یہودی عورت کے ساتھ نکاح کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، بلکہ کیا ہے؟ صرف جائز ہے، صرف جائز ہے۔ لیکن جائز اس کے لیے جائز ہوگا، جائز اس کے لیے جائز ہوگا کہ جس کی تربیت ہو چکی ہے، جس کی تربیت ہو چکی ہے، میں اور آپ ہم اس کے ہاتھ پہ لگ جائیں گے، شاید مجھے اور آپ کو اجازت نہ ہو، سمجھے؟ وہ ان کو اجازت ہے جن کی ایمان پر بڑی محنت ہوئی ہے، جن کے ایمان پر بڑی محنت ہوگی ہے۔ ہمارا مولوی جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، مولوی باہر ملک میں جاتا ہے، مولوی بھی جاتا ہے، تبلیغی بھی مجھے معاف کریں، وہ بھی جاتا ہے تو انہی کا ہو جاتا ہے، ان میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا عبدالکریم بیر شریف، ان کے مرید تھے ڈاکٹر حسن، انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ باہر جا کر کے ڈاکٹروں کو کورس کراتے تھے بیرون دنیا کے اندر، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کو کیوں بھیجتے ہیں، وہاں جا کر کے یہ متاثر ہوگا، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ مجھے اس پر اتنا اعتماد ہے، شاید مولوی بکے گا لیکن یہ نہیں بکے گا، اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کی تربیت ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہماری تربیت تو چونکہ نہیں ہے، ہم اپنے مولویوں کو بھیجتے ہیں جاؤ قاضی بنو، مولویوں کو بھیجتے جا کر کے آپ لیکچرار بنو، مولوی کو بھیجتے کہ جا کر کے پروفیسر بنو، مولوی کو بھیجتے جا کر کے سرکاری اداروں کے اندر تو خطیب بنو، تو مولوی ہمارا جاتا ہے واہ واہ، بجائے اس کے کہ مولویوں کو شکار کر کے دیندار بنائے، وہ ہمارا بغیرت مولوی خود بے دین بنتا ہے، وہ تنخواہ کا ہوتا ہے اور تنخواہ کا غلام ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سرکاری خطیبوں کو بھی جانتا ہوں، چونکہ ہزاروں کے میں نے ہزاروں کو پڑھایا، اللہ کے بندو، ہزاروں کو، اور سینکڑوں ہمارے شاگرد وہ مختلف اداروں کے اندر ہے، اداروں کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، اس سے بھی بہت ڈر لگتا ہے مجھے، اس سے بھی بہت ڈر لگتا ہے، اداروں کے اندر ہمارے شاگرد بہت ہیں، لیکن ہوا کہ ہم نے ان کو پڑھایا کہ وہ شکار کریں گے، بہت، ہاں واقعی ان میں اس قسم کے بعض لوگ اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ گیا، وہ گئے، وہ کسی کے شکار نہیں ہو گئے، وہ گئے کسی کے شکار نہیں ہو گئے۔ وہ محمد کی تربیت ہوگی کہ جہاں آپ کی تربیت ہے کہ کافروں کے درمیان میں کھانا کھا رہا ہے، کافروں کے درمیان میں کھانا کھا رہا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، کھانے کا لقمہ اگر گرتا ہے اور اس کو اٹھا کر کے صاف کر کے اس کو کھاتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، اتنے بڑے غک کک پک پپ، اتنے شوم قسم کے بڑے بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ محمد کے شاگرد وہ کنگلے، محمد کے شاگردوں کو روٹی بھی نہیں ملے، ارے ایک لقمہ گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک لقمہ تو گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کھل کر کے سب کے سامنے کہتا ہے اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الصفا، ارے ان بیوقوفوں کی وجہ سے محمد کی سنت کو ترک کروں گا، ان کی کوئی پرواہ نہیں مجھے، ان کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جی اگر یہ کریں گے تو پھر کاروبار متاثر ہوگا، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی، تم پر لعنت کرے آدمی کیا کرے، ملامت کرے تمہیں کیا کرے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ طالبان 1 روپے کے قرض دار بھی نہیں ہے، تمہارا ملک پاکستان جیسے 50 ملک بیچو تب بھی تمہارا قرضہ پورا نہیں ہوگا، تم پاکستان کو بیچتے رہو، پاکستان کو بیچتے رہو۔ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں خود طالبان کا آدمی ہوں اور گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے 1 روپے کے قرض دار نہیں ہے، 1 روپے کے بھی قرض دار نہیں ہے، اور ظالم روس بھی جا رہے، امریکہ بھی جائے، جہاں بھی جائے، جہاں کالی پگڑی بدلی نہیں، اور جیکٹ اس کا ہے پٹھان کا، لباس بھی اس کا ہے، اور تو جا کر کے اس کو خوب صاف کر کے ادھر ٹائی لگا کر کے عیسائی کا بچہ جا رہا ہے، عیسائی کا بچہ جا رہا ہے، شلوار نکال کر کے، وہ شلوار پاکستان کی امانت تھی اس کو آپ نے پہن لیا، ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان وہ ظالم اس پگڑی کے ساتھ جا رہا ہے،
اور آپ نے کبھی غور کیا نہیں کیا؟ خدا واسطے کبھی غور بھی کر لینا. یہ جو ہمارے مولوی لوگ جاتے ہیں نا، یہ طالبان کے جو لوگ جاتے ہیں، یہ اس طرح جاتے ہیں، یہ اس طرح جاتے ہیں. اور وہ جو دوسرے والے کو غور کر کے دیکھ لینا، وہ اس طرح جاتے ہیں. جیسے عورت سر نہیں اٹھا سکتی اس لیے کہ وہ مرد کی مفروشہ رہتی ہے. اس کا ترجمہ کسی سے پتہ کر لینا. عورت مفروشہ رہتی ہے، وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتی شوہر کے سامنے. عورت چونکہ وہ مفروشہ ہے، شوہر فارش ہے، جی ہاں وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں. تو تمہارے جیسے تو کوئی بغیرت بھی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پگڑی کے ساتھ جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، اور تم اس طریقے پر لگتے ہو گویا کہ حمل اٹھا کر کے لے جا رہے آپ. اس سے بڑھ کر کے تمہارے لیے غیرت مند کے 5 منٹ اور بے غیرت کی پوری زندگی برابر نہیں ہوتی. غیرت مند کی 5 منٹ کی زندگی، بے غیرت کی پوری زندگی، یہ کبھی برابر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کو اولیاء دلی دوست نہ بناؤ. معاملات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، مرتد کے ساتھ نہیں کر سکتے، خرید و فروخت وغیرہ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. گدھے سے دوستی کرے، یہودی سے دوستی کرے، نصرانی سے دوستی کرے. بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم. ان کو جو دل میں بٹھائے گا، ان کے نظام کو جو مسلط کرے گا، پارلیمنٹ کے قواعد جو بنائے گا اور قرآن کو پارلیمنٹ سے نکال دے گا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ. جو تم میں سے دلی دوست بنائے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا لیکن کتے کا بچہ پھر بھی وہ کافر ہے، انہی میں سے شمار ہوگا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. انہی میں سے شمار ہوگا. رہتے تم مسلمانوں کے ملک میں رہو، چاہے تم تبلیغی کے گھر میں پیدا ہو گئے یا مولوی منظور کا تم بیٹا ہو، لیکن یہ کہ تم نے پارلیمنٹ کا قانون دلی دوستوں کو بنا دیا. تمہاری نشست و برخاست، تمہارا لباس، تمہارا قانون، تمہارے بود و باش، تمہاری نشست و برخاست سب کچھ انہی کا ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. انہی میں سے شمار ہو جاؤ. تم لوگ ظالم ہو، اور ظالم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. ظالم کی کبھی اللہ رہنمائی نہیں کرتا. ظالم کو کبھی اللہ اس طرح جو قرآن کے ساتھ ظلم کرے، خدا کے ساتھ ظلم کرے، محمد رسول اللہ کے ساتھ ظلم کرے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. تم پر لے درجے کے ظالم ہو. ظالم کی کبھی اللہ رہنمائی نہیں کرتا. ظالم اللہ کی جب رہنمائی نہیں ہوگی تو ظالم جا کر کے جہنم میں تو گرے گا، کھڈے میں تو گرے گا. دنیا میں ان کو نقصان تو ہوگا لیکن کبھی یہ کہ جنت کا راستہ دیکھ بھی نہیں سکے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میں نے اللہ نے آپ کو بات بتا دی. اس کے بعد پھر بھی کچو پچو کے کچھ بچے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. پھر بھی آپ کچھ بے غیرتوں کو دیکھیں گے، کچھ منافقین کو دیکھیں گے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. نفاق اور منافقت ہے. ظاہری مسلمان بنے ہوئے لیکن منافقت ہے، مرض نفاقوں کے دلوں کے اندر. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ. ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے دوڑ لگا رہے کہ کافروں سے ہماری دوستی ہو جائے. آپ نے دیکھا معاف کیجئے گا مجھے، کبھی امریکہ میں زلزلہ آیا، کبھی امریکہ میں کسی نے حملہ کر دیا، برطانوی فرانس کے اندر، اور یہ کہ اللہ کا مریض بہت سے لوگ یہ کہ زخمی ہو گئے. ہمارے بڑے بھینسوں کو آپ نے دیکھا ہے جا کر کے خون دے رہے ہیں کہ امریکی زخمیوں کے لیے خدا کی قسم نام نہیں لیتا، ڈرتا ہوں. خون دے رہے امریکہ کے لیے. وہ کئی دفعہ ہوا ہے. امریکہ کے لیے خون دے رہے. تو نے کبھی مولی منظور کے لیے خون دیا ہے؟ مولی منظور بیمار ہے، مولی منظور کا بندہ کوئی زخمی ہو گیا، پاکستان میں کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا، تو نے کبھی خون دیا ہے؟ معاف کیجئے گا مجھے. ڈاکٹر کبھی ہمیں کہتے ہیں ہنگامی طور پر مولوی صاحب خون چاہیے. یہ دال خور کے بچے طلبہ 2000 نہیں، 2000 سے تھوڑا سا کم، 1800 طلبہ، یعنی آپ 2000 سمجھے میرے پاس طلبہ کو ہم بھیجتے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے یہاں، ڈاکٹروں سے پتہ کرو. ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ صاف خون طلبہ کا. سب کو زندہ باد. طلبہ کے سب سے زیادہ تلاش کرو جا کر کے. ڈاکٹر ماجد صاحب آپ مان نہ مان میں تیرا مہمان. تو مان نہ مان، ملا گیا گزرا ہے جتنا بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ صاف خون. یہ 1 مرتبہ کی بات میں نہیں کر رہا، 2 مرتبہ کی بات نہیں کر رہا، 3 کی بھی نہیں کر رہا. لوگ یہاں آتے ہیں، ہم 10 طلباؤں کے پاس بھیجتے ہیں، 20 بھیجتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے طلبہ کا خون سب سے زیادہ صاف خون ہے.
طلبہ کا خون سب سے زیادہ عاقب آپ کے ان کے خون میں کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ان تفصیلات میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے خون میں کیا نکلتا ہے کیا نکلتا ہے کیا نکلتا ہے، وہ تفصیلات آپ انہی سے پتہ کریں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، يُسَارِعُونَ فِي مَوَدَّتِهِمْ، ان کی محبت میں دوڑ لگا رہے، امریکہ سے کسی طرح میرا تعلق ہو جائے. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ بنا کر کے نہیں رکھیں گے بڑی مصیبتیں ہم پر آ جائیں گے، زمانے کی گردشیں آ جائیں گے، ملک کس طریقے پر چلے گا. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خیال کر لینا، دیکھو دیکھو وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم، وقت یکساں نہیں رہتا، سن لے ظالم. خود بھی رو پڑتے اور ان کو رولانے والا آئے گا وہ وقت، آپ بھی دیکھیں گے. اللہ فتح لائے گا. محمد کو دھکا دے کر کے مکے سے نکالا گیا، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں ما حبک و اطیبک الی، تو کیسے پاکیزہ ہے، کیسا مجھے محبوب ہے، میری قوم جاہل ہے جو مجھے دھکا دے کر کے نکال لے. آپ نے دیکھا کہ 10,000 فوج لے کر کے محمد داخل ہو گیا. آسمان کو بھی مزہ آ رہا تھا، مکے کے پہاڑوں کو بھی مزہ آ رہا تھا. محمد رسول اللہ کے لشکر آ گئے، خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رلانے والا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، آپ نے رلایا، لیکن آج تمہارے اوپر لوگ ٹٹی کر رہے، پاخانہ کر رہے، اور آپ کے سارے خاک میں مل گئے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ، کچھ صبر کرو، حالات آتے ہیں. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، اللہ فتح بھی لائے گا، مسلمانوں کو کبھی فتح دے گا. او امر من عنده، او امر من عنده، یا کوئی اور صورت. وہ صورت یہی کہ کافر جلا وطن ہو جائیں گے، کافر ذلیل ہو جائیں گے، اپنی ملکیتیں ان کو چھوڑنی پڑے گی. اب بھی جا کر کے خیبر پہ دیکھو، جس یہودی کو تم نے باپ بنایا ہوا محمد کے غلام نے، میرے نبی نے بھی فرمایا حدیث میں آتا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکالو کتوں کو یہاں سے. یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکالو. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عندي، جب ہماری حکومت آئے گی فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادم. یہ کچے مسلمان یعنی منافق، یہ پھر نادم ہوں گے، پھر نادم ہوتے. کبھی کافروں کو، یہود کو جب نکالا گیا تو بہت سے منافق یعنی ظاہری مسلمان، بہت سے منافق ظاہری مسلمان، انہوں نے ماتم بھی کیا، رونے لگے، کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا، یہود نکل گئے، کیا ہوگا جی. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. مومن بھی دیکھ کر کے حیران ہوتے، اس کی کتنی بڑی داڑھی ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے پکا مسلمان، یہ کتا کافر کی شکست پہ ماتم کر رہا، ارے یہ کیسے قسم اٹھاتے تھے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ ہمیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، ان کے اعمال ضائع، کچھ بھی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، ایمان والو سن لو، تم دین کے محتاج ہو، تم خدا کے محتاج ہو، تم محمد کے محتاج ہو. محمد تمہارا محتاج نہیں ہے، خدا تمہارا محتاج نہیں ہے، قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے. من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے دین سے منحرف ہوگا، مرتد ہوگا، دین کو چھوڑے گا، پیچھے پھر جائے گا، وہ لا یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے گا. جاؤ کھڈے میں جاؤ، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسی قوم لاؤں گا تمہاری جگہ پر. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، ایسی قوم لاؤں گا اللہ ان سے محبت کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے. ہے ایک بات. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین، اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے بڑے نرم. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، اللہ ایسے لائیں گے کہ محبوب ہوں گے، اللہ ان سے محبت، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ اذلۃ علی المؤمنین، مومن کے سامنے نرم. اور اعزت علی الکافرین، مومن کی نشانی یہ ہے کہ کافر پر سخت ہوتا ہے، کافر کو زبردستی دکھاتا ہے، تو مسلمانوں کو دکھاتا ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگا. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر کی ملامت کی کوئی پرواہ. ذالک فضل اللہ، یہ خدا کسی کو غیرت مند بناتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ مولوی بھی بے غیرت بنتا ہے.
ذالک فضل اللہ، مجاہد بنانا، اور اسی طریقے پر یہ ہے کہ اللہ سے محبت رکھنا، ایمان والوں کے لیے لڑنا، ایمان والے ماں اور بہنوں کو آزاد کر دینا، یہ کسی کسی کے مقدر میں ہے۔ کافروں سے قطع تعلق، بائیکاٹ کرنا، اس کے لیے غیرت چاہیے، دل گردہ چاہیے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی منگ دیا۔ عشق دے گلی دے وچ کوئی لگ دیا، ہر بندہ عشق دے گلی دے وچ نہیں لگے گا، یہ خدا کا دین ہے۔ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جو بے غیرت ہے ان پر ماتم کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔